سال نو کا آغاز عزم اور پلاننگ کے ساتھ۔ وقت ایک ایسا نایاب سرمایہ ہے، اسے خرچ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ انمول خزانہ ہاتھ سے نکلا چلا جاتا ہے۔ اگر موجودہ لمحات سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ قیمتی سرمایہ ہمارے لیے آخرت میں وبال جان اور بیکار ثابت ہوگا۔ نیا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں اور آنے والے سال کی پلاننگ کریں۔ امت مسلمہ کے سال نو کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ جب سے دنیا بنی تب سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ محرم الحرام بھی انہی 4 مہینوں میں سے ایک ہے، لہٰذا اس کے تقدس اور حرمت کا خیال رکھیے۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ نئے سال کی ابتدا ماہ حرمت سے ہو رہی ہے، لہٰذا کچھ نیکیوں کا آغاز مضبوط ارادے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے کرنے کے جو کام ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں کوتاہیوں پر معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ ابتدا ایسے کریں، کسی کو ایک اچھی بات، آیت، حدیث سکھا دیں یا سیکھ لیں۔ اس کام کے لیے اپنے گھر والوں، ملازمین اور اڑوس پڑوس کو مد نظر رکھیں۔ آپ کا سکھایا ہوا علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جو آج ہم کریں گے وہی اعمال قیامت کے روز ہمارے لیے پل صراط پر نور بنیں گے انشاءاللہ۔ نیا سال نئی مضبوط اڑان کے ساتھ شروع کریں۔ مومن کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نیکیوں کی راہ پر چل پڑیں۔ اپنے فرائض سے شروع کریں، ان میں بہتری لائیں، اپنی برائیوں کو دور کریں، جائزہ لیتے رہیں اور تزکیہ کرتے جائیں۔ ہماری زندگی میں غفلت کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کی یاد دہانی نہیں رہتی، ہمارا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں یاد دلائے، لہٰذا صحبت صالحہ غفلت کا بہترین علاج ہے۔ اپنی زبان کو نرم اور معمولات کو بہتر بنائیے۔ کسی بھی مسلمان کی جان، مال اور عزت میں کوئی بھی زیادتی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ چیز ہماری جنت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لہٰذا اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اور دیگر انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ سستی اور زیادہ سونا میٹھا نشیلا زہر ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکیں۔ محرم میں روزے کی بہت اہمیت ہے۔ 9 اور 10 محرم کا نفلی روزہ حدیث سے ثابت ہے، اس اجر کے موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ محرم کے روزے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہترین ہیں۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحابیات اپنے بچوں کو بھی یہ روزے رکھوایا کرتی تھیں۔ یہود اس روزے کو اپنی نجات کی یاد میں رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، لیکن ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیے۔